بسم اللہ الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان کا بیان ہوگا کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین علی الصدقہ، نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، نمبر 5 الرقاب غلاموں کی رہائی میں، اور نمبر 6 الغارمین قرض دار افراد، اور نمبر 7 فی سبیل اللہ مجاہد، حاجی، طلبہ علوم دینیہ، اور نمبر 8 ابن السبیل مسافر، ضرورت مند وغیرہ۔ تو یہ 8 لوگ ہیں، 8 قسم کے لوگ ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی وضاحت یہ ہے کہ پہلے نمبر پر فقیر آتا ہے۔ فقیر اصطلاح شرع میں وہ ہے جس کے پاس ضروریات اصلیہ سے زائد نصاب کے بقدر مال نہ ہو، یعنی اس کے پاس مال ہو لیکن اگر وہ اپنی ضروریات پر خرچ کرے تو نصاب کے بقدر نہ بچے، گویا جو مالک نصاب نہیں وہ فقیر کے زمرے میں داخل ہوگا۔ پہلے نمبر پر فقیر آتا ہے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال تو ہو لیکن وہ اتنا مال نہ ہو جو اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد ہو۔ اگر وہ اپنی ضروریات پر خرچ کر دیتا ہے تو اس کے پاس جو مال بچتا ہے وہ نصاب تک نہیں پہنچتا تو اس کو فقیر کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جو نصاب کا مالک نہیں ہے وہ فقیر ہے۔ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی نہیں ہے یا اس کے مالیت کے برابر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ فقیر ہے۔ دوسرے نمبر پر مسکین۔ مسکین وہ کہلائے گا جس کے پاس کچھ بھی مال نہ ہو، محنت مزدوری کے ذریعہ معاش کا انتظام کرتا ہو۔ مسکین اسے کہیں گے جس کے پاس مال نہ ہو، وہ محنت مزدوری کرتا ہو اور تازہ مزدوری کر کے اپنا گزارا چلاتا ہو تو اس کو مسکین کہتے ہیں۔ تو فقیر اور مسکین میں فرق یہ ہو گیا کہ مسکین کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور فقیر کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، البتہ وہ اتنا نہیں ہوتا کہ نصاب تک پہنچ جائے۔ واضح رہے کہ فقیر اور مسکین دونوں زکوٰۃ کے حکم میں برابر ہیں، یعنی وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ البتہ علماء نے اتنی تشریح کی ہے کہ فقیر کو دستے سوال دراز نہیں کرنا چاہیے، مسکین سوال کر سکتا ہے، البتہ یہ دونوں طبقے مالدار نہیں ہیں، یعنی صاحب نصاب نہیں ہیں، اس لیے دونوں مصرفوں میں زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ فقیر اور مسکین اگرچہ دونوں اس لحاظ سے تو برابر ہیں کہ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن ان میں ایک چھوٹا سا فرق ایک اور بھی ہے کہ فقیر دستے سوال دراز نہ کرے، کسی سے کچھ مانگے نہیں، اور مسکین بقدر ضرورت سوال کر سکتا ہے۔ تو گویا 2 فرق سامنے آ گئے۔ نمبر 1 فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہو، مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس بالکل مال نہ ہو۔ نمبر 2 فقیر دستے سوال دراز نہیں کر سکتا، اس کے لیے سوال کرنا اور لوگوں سے مانگنا ٹھیک نہیں ہے، جبکہ مسکین بقدر ضرورت لوگوں سے مانگ سکتا ہے۔ نمبر 3 عاملین علی الصدقہ، وہ لوگ جو اسلامی حکومت کی طرف سے صدقات اور زکوٰۃ، عشر وغیرہ کی وصولیابی کے لیے مامور ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ اپنے اوقات اس خدمت میں خرچ کرتے ہیں اس لیے ان کی ضروریات کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر عائد ہوتی ہے، ان کو حق الخدمت اسی زکوٰۃ کی مد میں سے دیا جائے گا۔ تیسرا طبقہ، تیسری قسم جو زکوٰۃ وصول کر سکتے ہیں، عاملین علی الصدقہ ہیں۔ عاملین علی الصدقہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اسلامی حکومت کی طرف سے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ لوگوں سے وہ زکوٰۃ کے پیسے وصول کریں اور یہاں بیت المال میں لے آئیں۔ اب ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ لوگ اپنا وقت اسلامی حکومت کے کام کاج میں خرچ کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ بھی صدقہ اور زکوٰۃ کا ایک مصرف قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ زکوٰۃ کے جتنے مصارف ہیں ان میں سے ایک طبقہ ایسا ہے کہ ان کو زکوٰۃ میں سے اجرت دی جائے گی، خواہ وہ غنی یعنی مالک نصاب ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کی اس ہدایت کے بموجب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی وجہ سے جس میں انہوں نے بعض اغنیاء صحابہ کو حق کے محنت عطا فرمایا ہے، اور آپ نے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ عامل صدقہ جو زکوٰۃ وغیرہ کی وصولیابی پر مامور ہیں ان کے لیے زکوٰۃ حلال ہے۔ تو گویا ایک وہم کا ہو گیا کہ عاملین علی الصدقہ جو حکومت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں وہ تو بسا اوقات غنی بھی ہوتے ہیں، مالدار بھی ہوتے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دینا کیسے ٹھیک ہے؟ تو اس وہم کو دور کر دیا کہ ان کو بھی زکوٰۃ دینا ٹھیک ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ قرآن کی آیت موجود ہے، والعاملین، عاملین کا تذکرہ ہے عاملین علی الصدقہ کا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض اغنیاء صحابہ کو زکوٰۃ کا مصرف قرار دیا، ان کو پیسے دیے زکوٰۃ میں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تفویض کرتا تھے اور حکومت کا کام کرتے تھے۔
نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، یہ وہ لوگ ہوتے تھے جن کی دل جوئی کے لیے انہیں زکوٰۃ و صدقات دیے جاتے تھے تاکہ وہ دین اسلام پر جمے رہیں یا دین کی طرف راغب ہوں۔ چوتھا طبقہ جس کو زکوٰۃ دینا ٹھیک ہے وہ ہے مؤلفۃ القلوب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن ان کے دل مائل تھے اسلام کی طرف، تو ان کی دل جوئی کے لیے ان کو دے دیے جاتے تھے تاکہ وہ، ایک تو یہ ہے کہ مسلمان اگر نہیں ہوئے تو ہو جائیں، اور اگر ہو گئے ہیں تو پھر دین اسلام پر جمے رہیں اور دین کی طرف ان کی رغبت کم نہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں اس مصرف کو ساقط کر دیا گیا تھا، کیونکہ اب مسلمان مستحکم تھے اور ان کی حکومت بھی، اس لیے اب دلجوئی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا دور خلافت تھا تو یہ جو مؤلفۃ القلوب والا طبقہ ہے یہ ساقط ہو گیا، کیونکہ علت ختم ہو گئی اور وجہ ختم ہو گئی۔ وجہ تھی کہ اسلام کو مضبوطی حاصل ہو اور ان لوگوں کی وجہ سے مسلمانوں کی مدد ہو جائے اور اسلام میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو جائے، لیکن اب یہ مسلمانوں کی حکومت مستحکم ہو گئی تھی تو ان لوگوں کی ضرورت، ان کی دل جوئی کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی، تو یہ طبقہ ساقط ہو گیا ہے۔ نمبر 5 پھر رقاب، رقاب کا مطلب ہے جس کی گردن کسی دوسرے کی میں قید ہو، یعنی خود غلام ہوں۔ ان میں سے ایک خاص قسم کے غلام جن کو مکاتب غلام کہا جاتا ہے، یہاں بے اتفاق فقہا وہی مراد ہیں۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس کے مالک نے غلام کو ایک متعین رقم کے بدلے آزاد کرنے کا معاہدہ کر رکھا ہو۔ موجودہ زمانے میں اب غلامی اور غلاموں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے یہ مصرف بھی تقریباً ختم ہے۔ پانچواں طبقہ جس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے وہ ہے پھر رقاب۔ رقاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی گردن دوسرے آدمی کی قید میں ہو تو اس کو چھڑوانے کے لیے پیسے دینا زکوٰۃ کے یہ ٹھیک ہے، یعنی غلاموں میں سے ایک غلام کو، کسی غلام کو جو دوسرے کی قید میں ہو، اس کو چھڑوانے کے لیے پیسے دینا، اس کو مکاتب کہتے ہیں۔ مکاتب وہ غلام ہوتا ہے جس کو مالک نے کہا ہو کہ اتنے پیسے دے دو تو تم آزاد ہو۔ تو فقہا کا اتفاق ہے کہ پھر رقاب سے مراد مکاتب غلام ہی ہیں، عام غلام بھی اس میں شامل نہیں ہیں، عام قیدی بھی شامل نہیں ہیں، بلکہ وہ غلام شامل ہے، وہ غلام مراد ہے کہ جس کو مالک نے یہ کہا ہو کہ تم اتنے پیسے دے دے تو تم آزاد ہو۔ اب چونکہ غلامی کا سلسلہ نہیں ہے، غلاموں کا سلسلہ بھی نہیں ہے، تو اب یہ مصرف بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ نمبر 6 الغارمین، یعنی مقروض و مدیون، ایسا شخص جو اپنے مال میں سے قرض ادا کرنے کے بعد بھی مقروض ہی ہو، تو ایسے قرض داروں کو قرض اتارنے کے لیے حسب ضرورت زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا اس کے پاس کچھ قرض ادا کرنے کے بقدر مال نہ ہو۔ چھٹا مصرف غارمین ہے۔ غارمین کا مطلب مقروض، ایسے مقروض کہ جن کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ خود قرضہ ادا کر سکیں، تو ان کے قرضہ کی ادائیگی کے لیے ان کو زکوٰۃ کی رقم دینا یہ بھی ٹھیک ہے۔ بعض ائمہ فقہا نے اس کے لیے ایک شرط لگائی ہے کہ اس نے یہ قرض کسی ناجائز کام کے لیے نہ کیا ہو، اور اگر کسی گناہ کے لیے قرض لیا جیسے شراب وغیرہ کے لیے یا غیر اسلامی رسومات میں خرچ کرنے کے لیے، تو ایسے قرض کا ایسے مقروض کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ مقروض کو زکوٰۃ دینا ٹھیک تو ہے، لیکن بعض ائمہ فقہا نے اس کی ایک شرط بھی لگائی ہے کہ اس نے قرض کسی جائز کام کے لیے لیا ہو۔ اگر قرض کسی گناہ کے کام کے لیے لیا، مثلا شراب کی خریداری کی ہے قرض کے پیسوں کے ساتھ، یا جو غیر اسلامی رسومات ہوتی ہیں، فضول کی بے جا رسمیں ہیں، ان کے لیے اس نے قرض لیا تھا، تو ایسے مقروض کو زکوٰۃ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ ساتواں مصرف فی سبیل اللہ ہے، لوگ جو اللہ کے راستے میں ہیں۔ اسی طرح طالب علم جو دین کی طلب کے لیے مدارس کے اندر ہوتے ہیں اور وہ بھی اللہ کے راستے میں ہیں، یا جو تبلیغ میں نکلے ہوئے ہیں، تو غرض اللہ کے راستے کی کوئی بھی شکل ہو تو ان لوگوں کے لیے زکوٰۃ کو لینا ٹھیک ہے جی۔ نمبر 8 ابن السبیل، وہ جو غریب الوطن ہو، اپنے گھر بار اور مال سے دور ہو اور اس کو ضرورت پیش آ جائے تو اس کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ 8واں مصرف ابن السبیل ہے۔ ابن السبیل کا مطلب مسافر، جو اپنے گھر سے دور ہے، اپنے مال سے دور ہے، اور لیکن اب اس کو ضرورت ہے
تو اگرچہ واقع نفس الامر میں حقیقت میں وہ مالدار بھی ہے، لیکن اپنے مال تک اب اس کو رسائی نہیں ہے، تو ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ دینا ٹھیک ہے۔